السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہمارے اس لیٹر سے سٹارٹ ہونا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو سب سے پہلے ان سے پیچھے سے سنیں، اور اگر کسی لفظ میں بچہ جو ہے غلط ہو رہا ہے یا اسے بھول رہا ہے تو اس کو دوبارہ پریکٹس کرائیں، اور ساتھ ساتھ اس کو بار بار یاد دلاتے جائیں کہ سا کو زبان کی نوک سے ادا کرنا ہے، ٹپ آف دا ٹنگ سے، دال کو زبان کی نوک سے، ٹپ آف دا ٹنگ سے، ہا کی پریکٹس ساتھ ساتھ وہ بھی کرواتے جائیں روزانہ، تاکہ چیز جو ہے اس کو صحیح سے پکی ہو جائے۔ تو نیکسٹ ہمارا جو لیٹر ہے وہ ہے سین۔ اب اس کو جو ہے ہم نے لمبا کرنا ہے، اور سین کو ہم نے سین، سا اور صاد، اس کے جو ہے ساؤنڈز مکس ہوتے ہیں، لیکن یعنی کہ لوگوں سے اکثر مکس ہوتے ہیں، لیکن ہم نے مکس نہیں کرنے، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے لیسنز میں کہ سا کو زبان کے نوک سے ٹپ آف دا ٹنگ سے پروناؤنس کرنا ہے۔ اب سین جو ہے اس میں ہمارے دانت جو ہے آپس میں جڑتے ہیں، سین، اسی طرح شین۔ اب شین دیکھیں، شین ہم کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ شین بھی ہمارا اسی طرح ادا ہوتا ہے، ہمارے جو دانت ہوتے ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارا صاد۔ اب دیکھیں، سین اور صاد کا جو ہے فرق جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے ہمیں۔ فرق تو ہے لیکن ہمیں سمجھنا ہے اس کا کہ سین جو ہوتا ہے یہ پتلا ہوتا ہے، صاد دیکھیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو جتنے بھی گرین لیٹرز ہیں یہ موٹے ادا ہوتے ہیں، تو ہم نے بچوں کو بتانا ہے جو گرین لیٹرز کی طرف میں دھیان دینا ہے کہ جب گرین لیٹر آئے گا اس کو اپنے موٹا ادا کرنا ہے، تاکہ بچوں کو ذہن میں رہے اور اس سے وہ لفظ ویسے ہی ان کی زبان پہ چڑھے۔ تو سین اور صاد کا فرق یہ ہے کہ سین پتلا ہوتا ہے، صاد جو ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی اس کا جو ہے اسی طرح ڈفرنٹ صاف جو ہے پتہ لگتا ہے، پھر اس سے اسی کے لحاظ سے پھر اس کا میننگ بھی جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو اس کی بھی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، صاد، صاد۔ اگلا لفظ ہے ہمارا غو، غود، غود۔ اچھا، اب اس میں جو ہے اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دواد ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زواد ہے، لیکن ہم نے نہ اس کو دواد کہنا ہے نہ ہم نے اس کو زواد کہنا ہے، بلکہ ہم نے اس کے مخارج کو دیکھنا ہے، پروناؤنسیشن پلیس کو، یعنی کہ جہاں سے یہ پروناؤنس ہوتا ہے یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے، کہاں سے پروناؤنس ہوتا ہے۔ ہماری جو زبان ہے اس کی جو سائڈ ہے وہ ہمارے اوپر کی سائڈ کے، یہ جو ہمارے دانت بنے ہوئے ہیں نا، یہ نیچے کے پورشن نہیں ہے، یہ اوپر کے سائڈ کے پورشن ہے، اوپر کے دانت ہے۔ تو اوپر کے دانت کی جو ہمارے جو سائڈ کے جو 5 دانت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہماری زبان کی سائڈ ٹچ ہوتی ہے۔ اب وہ لیفٹ سائڈ بھی ہو سکتی ہے، رائٹ سائڈ بھی ہو سکتی ہے، اور بوتھ سائڈز بھی ہو سکتی ہیں، وہ زبان کی شیپ کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی زبان چوڑی ہوتی ہے تو وہ دونوں سائڈوں کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں، دونوں سائڈوں سے، لیکن زبان کی جو نوک ہوتی ہے، جو ٹپ ہوگی وہ نہیں ٹچ ہوگی، سائڈز ٹچ ہوں گی۔ غود، غود۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے کو اکثر لگتا ہے کہ یہ دواد ادا ہو رہا ہے، وہ دواد نہیں ہوتا، نہ یہ زواد ہوتا ہے، بلکہ ہم جب اس کو ادا کرتے ہیں سائڈ سے تو آٹومیٹکلی ساؤنڈ کو ہم نے نہیں دیکھنا، بس ہم نے اس کے مخرج کو دیکھنا ہے کہ اس کا مخرج صحیح ادا ہو، ساؤنڈ جو ہوگا وہ ہمارا آٹومیٹکلی جو ہے وہ صحیح ادا ہوگا۔ تو اس میں لوگوں کا بہت اختلاف ہے، تو سب اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے اس کو مخرج کو دیکھنا ہے۔ ہم نیٹ میں ہم جہاں پہ بھی آپ سرچ کر لیں اس کا مخرج جو ہے یہی ہوگا کہ اکثر زیادہ تر جو ہے بائیں سائڈ کہا جاتا ہے، لیفٹ سائڈ، کیونکہ یہاں سے ادا کرنا جو ہے ذرا آسان ہوتا ہے، لیکن ہم لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ بھی کر سکتے ہیں، اور بوتھ سائڈ یعنی کہ دونوں سائڈوں کو بھی جو ہے ہم جڑا سکتے ہیں۔ تو زبان کی کروٹ یعنی کہ زبان کی سائڈ جو ہوگی وہ ہمارے ان 5 دانتوں کے ساتھ جو ہے پیچھے کے دانت جو ہے ان کے ساتھ جڑے گی، اور پھر ادا ہوگا غود۔ تو اس لفظ کی ہمیں بہت پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ 4 حروف جو ہیں اس کی جو ہے ہم نے اسی طرح اس میں جو ہے غود جو ہے یہ بہت اہم ہے، اس کی ہمیں زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ پھر نیکسٹ جو لیٹرز ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، نیکسٹ لیسن میں۔ آج ہم جو ہے بچوں کو، جیسے کہ ہم نے پہلے لیسنز میں جو ہے ہم نے پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے ہم چھوٹے بچوں کو اگر جو ہے ان کو ہم پھر آگے تیسرے چوتھے کلمہ اس کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، ان کو بعد میں پھر کریں گے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں سے پھر چھوٹے بچوں سے مکس ہوتا ہے۔ تو پہلے 2 کلمے کرانے کے بعد بچوں کو جو ہے ہم نماز کی طرف لے کے آئیں گے، اور نماز کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ کرائیں گے، اور نماز کو جو ہے صرف بچوں کے بھی نہیں بلکہ بڑوں کو بھی جو ہے ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے کہ نماز بھی جب ہم پڑھیں وہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، تو جہاں کے جو مخارج ہیں ان کی طرف بہت سے جو ہے دھیان سے کرنا چاہیے۔ بچوں کو سب سے پہلے یہ سکھائیں کہ کھڑے کیسے ہونا ہے، اپنے ہاتھوں کو اوپر کانوں کی طرف لے کے جانا ہے، اور پاؤں کا گیپ دیکھنا ہے کہ پاؤں کا گیپ جو ہے بہت زیادہ نہ ہو نہ بہت کم ہو، یعنی کہ نہ تو بہت کھلے ہو نہ بہت کلوز ہو نہ جڑے ہوئے ہوں، نارمل جو ہے رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم ادا کریں گے اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو باندھیں گے، یہاں پر ہم باندھیں گے ہاتھوں کو، نہ تو اوپر کرنا ہے بہت نہ نیچے کرنا ہے بہت، اور ہاتھ جو سیدھا ہاتھ ہے وہ اوپر رکھنا ہے، اور پھر ادا کریں گے سبحانک اللہم۔ اب اس کو ادا کرتے ہوئے ہم نے بچے کو سکھانا ہے کہ اس نے سبحان نہیں بولنا، بلکہ ہا کو دیکھنا ہے کہ سبحان، ہا یہ مڈل تھروٹ سے جو ہے پروناؤنس ہو، یہی والا ہا پروناؤنس ہو، دوسرا نہ ہو، موٹا نہ ہو، سبحان نہ ہو، ورنہ اس کا مطلب جو ہے بدل جائے گا۔
تو اس چیز کی طرف دھیان دینا ہے ساتھ ساتھ ہم نے کہ بچہ جو لفظ ادا کر رہا ہے، جو یاد کر رہا ہے چیز کو، اور ساری زندگی اس نے یاد رکھنی ہے اس کو، تو وہ صحیح اس کی زبان پہ چڑھے. تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک. تو اس کو جو ہے بچوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کرائیں، جتنا بچے کی ایج کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اچھے سے جو ہے کرائیں. اگر آپ بڑے ہیں تو آپ یہ سنیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی کہاں پہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کریں. اور اتنی ہی پریکٹس کرنی پڑے گی کہ اگر ایک چیز ہم کو پہلے سے یاد ہوتی ہے اور ہم نے ظاہری بات ہے ساری زندگی ہم قرآن نماز جو ہے پڑھتے ہیں اور وہ چیز ہمیں سے پکی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر ہماری زبان پہ غلط چڑھا ہوا ہوگا تو اس کو اتارنے میں جو ہے ذرا ہمیں مشکل ہوگی. مطلب مشکل کیا ہوگی کہ ہمیں ذرا جدوجہد کرنی ہوگی، ذرا پریکٹس کرنی ہوگی. تو جہاں پہ ہمیں آپ نے بھی سنا ہے، جہاں پہ آپ کو لگا ہے کہ آپ وہاں پہ غلط پڑھ رہے ہیں، ہاپ غلط پڑھ رہے ہیں، یا اکثر کھڑی زبر لمبا نہیں ہو رہا، یا کاف موٹا ہو رہا ہے کیونکہ یہ باریک کاف اس کو پتلا پڑھنا ہے، یا جہاں جہاں پہ بھی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو سن کے آپ اپنی غلطی کو درست کیجیے اور اس کو پریکٹس کریں بار بار، اور پریکٹس کریں، اس کو سیکھیں. اور جب بھی نماز پڑھیں تو اپنی اس غلطی کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھیں. نماز میں بار بار اس کی ریویژن آٹومیٹکلی ہوتی جائے گی اور وہ انشاءاللہ جو بھی آپ کی غلطی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد ابھی ہم آتے ہیں اپنے بک کے پورشن کی طرف. تو آج ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے فرشتوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، اینجلز کے بارے میں. فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں. نور یعنی کہ لائٹ سے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ ہوتی ہے نا وائٹ کلر کی جو پرسکون لائٹ ہوتی ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے نور سے جو ہے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. اور فرشتے جو ہوتے ہیں، اینجلز جو ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ غائب ہوتے ہیں. نہ تو وہ فیمیل ہوتے ہیں نہ میل ہوتے ہیں، یعنی کہ نہ تو وہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، بس وہ فرشتے ہیں. اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرتے رہتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سی ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں وہ ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں. اب فرشتے ہیں کتنے؟ فرشتے بہت سارے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں. ان کی جو صحیح مقدار ہے وہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے ہیں، ان کی گنتی صرف اللہ کو پتہ ہے. لیکن 4 فرشتے جو ہیں وہ بڑے فرشتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ وہ والے اینجل ہیں جو پروفٹس ہوتے تھے، جو نبی ہوتے تھے، ان تک اللہ تعالیٰ کے میسیجز، اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کے آتے تھے، جو قرآن لے کے آتے تھے حضور کے پاس. ٹھیک ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے. سور کیا ہوتا ہے؟ سور ایک جیسے کہ ایک وسل ہوتا ہے نا، وسل کی طرح ایک شیل جو ہوتا ہے، شیل کی طرح ہوتا ہے، اس میں وہ پھونک ماریں گے، اس سے ایک ساؤنڈ نکلے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سور پھونکیں گے. تو وہ جو ہے وہ قیامت کے دن پھونکیں گے اور اس سے پوری دنیا جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی اس ساؤنڈ سے، اس آواز سے، وہ اتنی تیز ہوگی. تو وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام تیسرے فرشتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں ان کے ذمہ جو ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بارش کا نظام اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا نظام، یعنی کہ لوگوں کو رزق پہنچانا اور لوگوں کو کھانا وغیرہ پہنچانا اور رین کرنا، بارش کرنا، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے مخلوق کی جان نکالنے پہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. یعنی کہ وہ جو ہے جب لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی ساؤل جو باڈی سے نکالتے ہیں. آپ بچوں نے دیکھا ہوگا اکثر کارٹونز وغیرہ میں بھی کہ وہ تو خیر وہ تو کارٹونز ہوتا ہے، ریئل میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک جو ہے ہم تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں بچے کہ کیسے جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں اور لوگوں کی باڈی سے جو ہے روح کو نکالتے ہیں، ساؤل کو نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے. تو اسی طرح ہر فرشتے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. کوئی فرشتہ کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، تو اس طرح. تو چلیں آج ہم نے یہ پڑھا فرشتوں کے بارے میں. تو بچوں نے بہت کچھ آج سیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ پھر جو ہے اس کے بعد پھر ہم کل جو ہے ہماری نیو ویڈیو ہم کریں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ. نیکسٹ کلاس ہوگی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ. تو جب بھی نیکسٹ سبق ہم کرتے ہیں اس سے پہلے پرانے سبق کی ریویژن بھی ہے ضرور کیا کریں تاکہ سبق جو ہے اچھے سے ذہن میں بیٹھ جائے کرے. تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ نئی جو بھی ویڈیوز بنتی ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. جزاک اللہ خیرا احسن. السلام علیکم.